السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے جب سلمان اکرم راجہ جو چوٹی کے وکیل ہیں، جو اپنی اس ایڈوکیٹ کی حیثیت سے ان کی شہرت ہے، وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے نئے تو جو جگنو محسن ہیں، نجم سیٹھی کی وائف، انہوں نے اپنے پروگرام میں ان کو مدعو کیا اور ان کو یعنی اس طرح سے کوئی پتہ چلا کہ وہ کوئی ان کی کلاس فیلو اینڈ جو کوئی بیسٹ فرینڈ تھی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہی تھی جیسے ان کے چھوٹے بھائی ہوں، اور ان سے یعنی ان کا ایک انداز ہے، اچھے طریقے سے انٹرویو کرتی ہیں، بڑا بے تکلف سے ایک ماحول اور ایک اس میں ہسٹوریکل اور کلچرل سے ٹچ ہوتا ہے، کبھی بیچ میں مکس کرتی ہیں پنجابی وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ان سے جب اس مقام پہ آئیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنے چوٹی کے وکیل ہیں اور آپ نے اس وقت تحریک انصاف جوائن نہیں کی جب تحریک انصاف جو ہے تھی پیک پہ تھی اور عمران خان کا طوطی بول رہا تھا، اور اب جب کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے بڑے بڑے جو ہے نا اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے نا الگ ہو رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس پارٹی کا، کوئی مستقبل بھی اس کا کچھ مخدوش سا نظر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے بہت شاندار ہے، کوئی کہتا ہے بہت ختم ہو گئی پارٹی۔ تو اس صورتحال میں آپ نے جوائن کی، تو بڑا میرے لیے بڑا ایک حوصلہ افزا، یعنی ایک عوام کی میں بھی ایک نمائندہ ہوں، کوئی بڑی میرا کوئی کیا کہتے ہیں پورٹفولیو نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک ٹیچر کی کیا ہی اوقات ہوتی ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا جو کبھی کبھار لکھنے کے شغل کرتے ہیں، بڑوں کی بھی کوئی نہیں ہے، تو چھوٹوں کی تو خیر کیا ہی کہنے۔ تو بہرحال جو ہے نا میں ان کا جواب سے بڑی میں متاثر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ بڑے بڑے سو کالڈ رہنما تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جو عوام چھوٹا طبقہ، وہ عمران خان سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور وہ پس رہے ہیں اور وہ جو ہیں صوبتیں سہ رہے ہیں، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے ہیں، لیکن وہ الگ نہیں ہو رہے عمران خان سے، ان کی امید نہیں ختم ہو رہی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا ہاتھ تھاموں، میں ان کو حوصلہ دوں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اس مشکل گھڑی میں وہ اکیلے نہیں ہیں، اور میں ایک ایلیٹ کلاس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا ساتھ دینے پہ ابھی بھی تیار ہیں، تو میں اس وجہ سے اس کے ساتھ شامل ہوا ہوں۔ تو مجھے یہ چیز متاثر کرتی ہے، عوام کا یہ جذبہ متاثر کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں، ان کی۔ تو آج استحکام پاکستان کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں بھی ان کی میں اب تقریر سن رہی تھی، میں نے آدھی تقریر سنی، تو مجھے بہت اچھا لگا، میرا دل کیا کہ میں کچھ اس کے متعلق بولوں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلوچستان کے جو لوگوں کا حال سنا کہ وہ کس طرح سے ان سالوں سے ان کے پیارے گم ہیں اور گمشدہ ہو چکے ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں دے رہا کہ وہ کہاں گئے، مر گئے، کھپ گئے، کوئی جیلوں میں ہیں، انہوں نے کیا کیا۔ یعنی کسی بھی ملک میں طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی جرم بھی ایون کرتا ہے، کوئی بغاوت کرتا ہے، اسٹیٹ سے بغاوت کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کو اسٹیٹ بتاتی ہے جی کہ یہ ہے بندہ، اس کے اوپر یہ کارروائی ہو رہی ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کا یہ کارروائی ہو رہی ہے، اس پہ جرم ثابت ہو رہا ہے، گواہان ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیں، کم از کم پیچھے والے جو ہیں وہ تو سمجھ لینا کہ چلیں ایک جگہ موجود ہے ایک بندہ، اس کے کچھ وہ کوئی اس کو وہ کیس اس کا لڑ سکیں، اس کے حق اور اس کے لیے کچھ بول سکیں اور اس کی کوئی سنوائی ہو، پھر اس کے متعلق جو بھی فیصلہ ہونا ہو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یعنی آپ کسی بھی یعنی وہ آپ دیکھیں تو واقعی کوئی بھی بندہ جب دیکھتا ہے تو بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یعنی ایک نہیں سینکڑوں خواتین کیسے اٹھ کھڑی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ یعنی جب کوئی کاز پہ پکا یقین ہوتا ہے نا کسی قوم کو، تو وہ پھر ان کے بچوں میں بھی کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے بول رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی بچیاں کیسے بول رہی ہوتی، جوان ہیں، وہ بھی مشکل ہوتا ہے بولنا، لیکن وہ اپنے کاز پہ چونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے،
اپنی اسٹیٹ جب بندے غائب کر دے اور ان کی پرسان حال نہ بنے تو یہ زیادتی ہے۔ تو وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ان کی سنوائی کریں گے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ بے شک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے حکومت، لیکن ہم بھی اپنی بات کہتے رہیں گے، ہم سٹینڈ لیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ سبھی کہتے رہیں، بات تو یہ ہے کہ پھر کر کے بھی دکھائیں، تب بات ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے جی کہ ہم نے ان کے آنکھوں میں غم تیرتے دیکھا ہے اور ہم اس کی غم کی سنوائی کریں گے، ہم ان کا حوصلہ دکھائیں گے، ان کے مسائل حل کریں گے۔ کوئی یعنی عمران خان بھی کہتا رہا لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا۔ یہ بڑی ایک بہت طاقتور حکومت ہوگی، 2/3 سے بھی بڑھ کے، تو وہ ہی کچھ اس سلسلے میں کر سکے گی کام۔ تو اللہ کرے کہ نیکسٹ جو حکومت آئے، کوئی بھی آئے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایسی آئے جو کہ ایک تو عوام کی نمائندہ ہو، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں، عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عوام اگر کسی فوج کی بھی ساتھ نہیں ہے، اگر کسی حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو نہ وہ فوج طاقتور ہے اور نہ ہی وہ حکومت طاقتور ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔